اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یأتیک الیقین صلوات علی محمد وآل محمد ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد وآل محمد برادران عزیز، تیسری اور آخری مجلس ہے جو گزارشات پیش کرنا ہے وہ تو بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مگر لائٹر نوٹ پر عرض کروں کہ عدل کا جو ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے وہ تو ہے انصاف کا، مگر انصاف کا مطلب ہوتا ہے آدھا آدھا کر دینا، جو ہر جگہ عدل کے مفہوم کو پوری طریقے سے نہیں پہنچاتا، اس لیے کہ ہر جگہ عدل کا یہ تقاضا نہیں ہوتا کہ آدھا آدھا کر دیا جائے۔ آدھا کرنا ممکن ہے کہ کسی موقع پر عدل کا تقاضا ہو، مگر ہر موقع پر آدھا کر دینا، انصاف یعنی نصف کر دینا، یہ عدل کا تقاضا نہیں ہے۔ تو عدل کا تقاضا کیا ہے؟ عدل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وضع الشیء فی محلہ، کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا۔ یہ میں لائٹر نوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ باقی تمام تر چیزیں تو اپنے اپنے مقام پر ہیں، مگر یہ جو پانی کا گلاس ہے وہ بہت نیچے ہے، اتنا نیچے ہے کہ جس سے عدل کا تقاضا پورا نہیں ہو پاتا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ سورہ ہجر کی یہ آخری دو آیتیں ہیں کہ جسے مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فسبح بحمد ربک، تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وکم من الساجدین، اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جاؤ، وعبد ربک، اور اتنی عبادت کرو اپنے رب کی، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تم منزل یقین پر فائز ہو جاؤ۔ یقین کے منزل پر فائز ہونے کے بعد بھی ترک عبادت کی اجازت نہیں ہے، البتہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ کون ہے کہ جس سے منزل یقین حاصل ہو سکے، سوائے اس کے کہ اس کا نام محمد ہو یا وہ سلسلہ آل محمد میں ہو۔ مگر یہ کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ تو یہی ہے کہ کچھ اگر علم یقین حاصل ہو بھی جائے تو انسان عین الیقین کے لیے تڑپتا رہتا ہے، اور یہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ان آنکھوں سے کچھ انسان دیکھ لے، مگر کیفیت یہ ہے کہ جب ان آنکھوں سے انسان دیکھنے کے قابل ہوتا ہے تو آنکھیں بند ہو چکی ہوتی ہیں۔ یعنی عجیب ہے، خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتہبوا، کہ لوگ سو رہے ہیں، یعنی ابھی جب کہ تمہیں وہ جاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں
تو اگرچہ یہ جاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مگر یہ جاگے ہوئے نہیں ہیں، یہ سو رہے ہیں۔ اذا ماتوا، اور جب یہ مر جاتے ہیں تو اس وقت صحیح معنوں میں جاگتے ہیں اور بیدار ہوتے ہیں، یعنی صحیح معنوں میں آنکھیں کھلتی اس وقت ہیں کہ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ تو بہت سے اس منزل کو یقین کی منزل سمجھتے ہیں کہ جب آنکھیں کھلی بھی ہوں، مگر آپ مولا سے پوچھیں تو مولا سمجھا رہے ہیں کہ عام انسانوں کا معاملہ تو یہی ہے کہ جب یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تب انسان اس منزل پر آتا ہے کہ جس کو عین الیقین کہا جا سکتا ہے، اور پھر جو حق الیقین کی منزل ہے وہ تو اس سے بھی آگے کی ہے۔ مگر یہاں پر آپ غور فرمائیے برادران عزیز، 2 مرتبہ پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت کا حوالہ دیا ہے کہ وہ تمہارا پالنے والا۔ فسبح بحمد ربک، تسبیح کرو اپنے رب کی حمد اور تعریف کے ساتھ۔ یہاں پر بھی ربوبیت کا حوالہ دیا گیا کہ اس کی تسبیح کرو، اس کی حمد کرو۔ گویا کیوں کرو وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا پالنے والا ہے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ گزاروں میں شامل ہو جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، پھر دوسرا حکم آ گیا کہ عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ وہی کہ جو تمہارا پالنے والا ہے، وہ جو تمہارا رب ہے، یعنی اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی تسبیح کرو، اس کی حمد کرو۔ اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے سامنے سربت سجود ہو جاؤ اور تم اس کے سامنے مسلسل ہدیہ عبادت پیش کرتے چلے جاؤ۔ یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ اب دیکھیے برادران عزیز، میں نے یہ گزارش کی تھی کہ عبادت کے مفہوم میں تو اتنی وسعت ہے کہ ہر وہ کام جو رضائے پروردگار کے لیے کیا جائے، چاہے وہ سجدہ نہ بھی ہو، تب بھی وہ عبادت میں شامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر پہلی تقریر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے گزارش کی تھی کہ اگر صرف اور صرف کنونشنل عبادت ہی عبادت ہوتی تو پھر ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت پر بھاری قرار نہ دیا جاتا۔ وہ پیغمبر اکرم کا سند دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت کے مفہوم کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے تسبیح سے بے نیاز کر دیا، حمد پروردگار کو ایگزمپٹ کر دیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے سجدے کو ویو کر دیا، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے کام کرنے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ ذہن کے اندر اتنی وسعت رہے کہ عبادت کا مفہوم محدود نہیں ہے۔ عبادت کے مفہوم کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ عبدیت کا تو مطلب یہ ہے کہ بندہ بن جانا، یعنی وہ کہ جو معبود ہے اس کے سامنے جب عابد اپنا تحفہ عبادت پیش کرتا ہے تو یہ سلسلہ پورا ہوتا ہے کہ ایک عبادت کرنے والا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے، اور وہ کہ جس کے کرنے پر یہ شخص عابد بنتا ہے، وہ پروسیس پورا عبادت کا پروسیس ہے، اور اس کے اندر کافی وسعت پائی جاتی ہے۔ ورنہ رزق حلال کمانے کو عبادت آپ کس عنوان سے کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ رزق حلال کمانا اسلام نے اس کے اندر اتنی وسعت پیدا کی کہ اس کو بھی عبادت میں شامل کیا۔ اگر کوئی کسی سے ہمدردی کے 2 بول بولتا ہے تو اس کو بھی صدقہ شمار کیا گیا۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ کتنی وسعت دی جا رہی ہے ان تمام تر چیزوں کے اندر، یعنی کنویں کا مینڈک نہیں بنایا جا رہا، مناسٹسزم کی طرف نہیں لے جایا جا رہا، روحانیت کی طرف نہیں لے جایا جا رہا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات گزارش کی تھی کہ جو امیر المومنین کا وہ فرمان ہے وہ ذری اقوال میں شمار ہوتا ہے کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ لا تر الجاہل الا مفرطن او مفرطن، کہ تم جاہل کو دیکھو گے یا وہ اس ایکسٹریم پر چلا جائے گا یا وہ اس ایکسٹریم پر چلا جائے گا۔ جب وہ دنیا دار بنتا ہے تو خدا سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب بندہ پروردگار بنتا ہے تو پھر دنیاوی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرتا ہے۔ نہ یہ قابل تعریف ہے، نہ وہ اپریشیبل ہے، نہ یہ ایڈمائریبل ہے، نہ یہ ایسا ہے کہ اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر اس کو ویل ڈن کہا جا سکے۔ یہ بھی ناکام ہو گیا اور وہ بھی نامراد ہو گیا، اس لیے کہ یہ سب کیریکیچر ہیں اسلام کے نام پر۔ ادخلوا فی السلم کافہ، جب دین میں داخل ہونے کی بات آ رہی ہے تو پورے داخل ہو۔ یہ پارٹلی اگر تم نے دین کو لیا تو یہ اہل کتاب کا انداز ہے جو خود قرآن مجید نے کہا کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم بعض چیزوں کو تو قبول کرتے ہیں مگر بعض چیزوں کو قبول نہیں کرتے۔ تو برادر عزیز، دین میں اور کپڑے کے تھان میں فرق ہونا چاہیے، دین میں اور کپڑے کے تھان میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ دین ہے، یہ کپڑے کا تھان نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ایک کٹ لگائیں اور آپ کہیں کہ اتنا میٹر کاٹ کر مجھے دے دو۔ یہ دین ہے، لینا ہے تو پورا لو ورنہ چھوڑ دو۔ یہ گنجائش نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو انتخاب کر کے لے لو اور باقی کو ترک کر دو۔ مرضی سے آپ کسی ڈش کو بوفے میں چھوڑ سکتے ہیں مگر دین لیتے ہوئے اپنی مرضی چلانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ عبدیت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ انسان سر تسلیم خم کرے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔
اب ذرا دیکھیے برادران عزیز کہ یہ جو دو لفظ یہاں پر پروردگار نے دیے کہ فسبح بحمد ربک، کہ تسبیح کرو اپنے رب کی اور اس کی تعریف کرو، یہی دو حکم وہ ہیں کہ جن پر جب عمل کیا جاتا ہے تو انسان بے اختیار کہتا ہے۔ سبح اس کی زبان پر آ جاتا ہے سبحان اللہ، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ بحمدہ ہی کے ساتھ ہم نے اس تسبیح کے مفہوم کو وسعت دی کہ سبحانہ یعنی بے عیب ہے۔ وہ کون بے عیب ہے؟ ربی، وہ میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے۔ العظیم، وہ صاحب عظمت ہے۔ و بحمدہ ہی، اور نہ فقط یہ کہ میں اس کی تسبیح کر رہا ہوں بلکہ اس کی تعریف بھی کر رہا ہوں۔ یہی مفہوم جب سجدے کے ذکر کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح سے سمجھایا گیا کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو ایک مرتبہ پھر تسبیح پروردگار ہے، اور پھر حوالہ وہی ہے کہ چونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے، تو اس کے لیے علوف کا بھی اعلان کریں گے، اس کی تسبیح بھی کریں گے، و بحمدہ ہی، اور ہم اس کی حمد اور تعریف بھی کریں گے۔ پیچھے اور چلے جائیے، جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے تو انسان یہی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ لفظ حمد کے اوپر جو الف لام ہے اصطلاحاً اس کو الف لام استغراق کہا جاتا ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں، پھر اس کے بعد جو قابل تعریف ہوگا وہ اسی لیے ہوگا کہ اسے اس نے چن لیا۔ بہت توجہ کیجئے گا، یہیں پر وہابیت دھوکہ کھاتی ہے، یہیں پر وہابیت سب سے زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مسئلہ یہی ہے کہ لفظ حمد کے اوپر الف لام سمجھ میں آتا ہے اور لفظ محمد بھی سمجھ میں آتا ہے، مگر پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ممکن ہے کہ جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، تو پھر محمد قابل تعریف کیسے ہو گئے؟ کبھی انسان غور تو کرے کہ محمد کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جس کی تعریف کی گئی اور بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ عربی کے اعتبار سے یہ باب تفعیل ہے جس کے اندر مبالغہ کا مطلب موجود ہوتا ہے، ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ نام قرآن مجید میں استعمال نہ ہوا ہو۔ خود پروردگار عالم نے ایک سورہ کا نام سورہ محمد رکھا، تو لفظ محمد بھی قرآن میں آیا ہے، سورہ محمد بھی قرآن میں موجود ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے پوری طاقت کے ساتھ اعلان کر دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں ہیں تو اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ساری تعریفیں اس کی ہیں تو پھر محمد کی تعریف کس کھاتے میں ہے؟ ساری بات یہ ہے کہ اندازہ کرو کہ جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اگر وہ کسی کی تعریف کر رہا ہو تو وہ کتنا بڑا محمد ہوگا، وہ کتنا بڑا محمد ہوگا۔ اب آپ پھر غور کیجئے کہ ہم نے سجدے کے اندر کہا سبحان ربی الاعلی، ہم نے تو اس کے علوف کا اعلان کر دیا، اس کے بڑے ہونے کا اعلان کر دیا، تو پھر اس کے بعد علی کا نام علی کیسے رکھا گیا؟ یہی تو سمجھانے والی بات ہے کہ علی العظیم کہہ کہ العلی العظیم کہہ کہ وہ العلی العظیم، پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ جس طرح سے وہاں پر حمد کا مفہوم واضح ہو جائے تو لفظ محمد میں دقت نہیں ہوتی، اسی طریقے سے هو العلی العظیم میں علی کا مطلب واضح ہو جائے تو لفظ علی میں کوئی زحمت باقی نہیں رہتی۔ وہ جو صاحب علو، صاحب بلندی ہے، وہ کہ جس کے لیے تمام تر عظمتیں ہیں، اگر وہ کسی کی عظمت کا اعلان کرے تو پھر اندازہ تو کرو کہ وہ کتنا صاحب عظمت اور صاحب بزرگی ہوگا کہ پروردگار عالم نے اس کے لیے ان ناموں کو منتخب فرمایا۔ تو آپ دیکھیے برادران عزیز کہ سبح اور بحمدہ، اور اس کے اوپر پھر عمل۔ ہم خود جو تسبیحات اربع پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی ان دونوں لفظوں کو تکرار کیا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہے بے عیب ہے، وہ بے عیب ہے، والحمدللہ، اور ساری تعریفیں اس کے لیے۔ اسی سے نکلا ہے صفات جمال و جلال کا پورا سلسلہ جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ کچھ صفات ثبوتیاں ہیں اور کچھ صفات سلبیاں ہیں۔ حالانکہ جب بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے تو انصافاً یہ بہت مشکل ہے ان کے لیے کمپریہنڈ کرنا، لیکن کچھ چیزیں میمورائز کروائی جاتی ہیں کہ لیٹر فیز میں کہیں ان کے لیے ان باتوں کا مطلب واضح ہو سکے۔ تو وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی ہے، صفات ثبوتیہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ صفات جو خدا میں پائی جاتی ہیں، اور صفات سلبیہ کہ جو خدا میں نہیں پائی جاتی۔ تو نہ پائی جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ صفات خدا میں نہیں پائی جاتی ہیں تو ان کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، ذرا آپ غور فرمائیے کہ خود لفظ اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کا مطلب ہے مستجمع لجمیع صفات الکمال۔ لفظ اللہ اگر آپ اس کو ایلوبریٹ کرنا چاہیں تو عربی میں اس کو اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ مستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ وہ ذات
کہ جس میں کمال کے تمام اوصاف موجود ہیں اور خود سے موجود ہیں، کہیں سے ایکوائرڈ نہیں ہے. اگر وہ بھی کسی اور سے حاصل کرنے لگے تو پھر وہ خدا ہوگا، اگر وہ بھی کسی اور سے ایکوائر کرنے لگے تو پھر تو وہ خدا ہوگا. لہذا وہ کہ جس کے اندر تمام اوصاف کمال ہیں وہ اس کے ذاتی اوصاف ہیں، وہ اس کے ذاتی صفات ہیں، اس نے کسی اور سے حاصل نہیں کی ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ چاہتا یہ ہے کہ تم اس بات کو سمجھو کہ ساری تعریفیں اس کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ سارے کمال کے اوصاف اسی کے لیے ہیں. تعریف کس کی ہوتی ہے؟ تعریف کس چیز کی ہوتی ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، کبھی تعریف ہوتی ہے کسی ایسی چیز کی کہ جو اچھی تو ہو مگر اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہ ہو. آپ موتی کی تعریف کریں تو موتی کی تعریف تو آپ کر دیں گے، مگر موتی کے موتی ہونے میں اس کا کیا کمال ہے؟ اگر آپ باغ دیکھتے ہیں اور اس کے پھول دیکھتے ہیں اور اس کی آپ تعریف کرتے ہیں تو یقیناً وہ تعریف حق ہے، مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ اس باغ کے حسین ہونے میں خود اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کسی کا چہرہ بہت اچھا ہے تو اس کے چہرے کے حسن میں خود اس کا کیا کمال ہے؟ اس کو ایسا بنایا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حسین دکھتا ہے. جب وہ حسین دکھتا ہے تو اس کی تعریف ہو جاتی ہے، مگر اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ لفظ مدح اور حمد میں یہی فرق ہے. عربی کے اعتبار سے مدح کا دائرہ وسیع ہے کہ جو اس پر بھی اپلیکیبل ہوتا ہے کہ جس کا خود کا کمال نہ ہو مگر اس کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہ اچھا لگتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان اوصاف کمال کو حاصل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تعریف ہوتی ہے. جب وہ کفار اور مشرکین کہہ رہے تھے کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، تو وہ اس بات کو جانتے تھے کہ انہوں نے ان اوصاف کو کسب کیا ہے، ان اخلاق کو حاصل کیا ہے، پروردگار کی توفیق ہے، مگر کمال ان کا ہے. مگر اب یہ تمام تر چیزیں جتنی بھی ہیں یہ حاصل کی گئی ہیں، یہ تمام اوصاف حاصل کیے گئے. ہم کہتے ہیں کہ یہ صاحب علم ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے، یہ سائنسدان ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے. یہ سائنسدان بننے میں اس نے زحمت اٹھائی ہے، یہ صاحب علم ہونے میں اس نے زحمت اٹھائی ہے، توفیق خدا کی طرف سے بے شک، مگر ایفرٹس اس کی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ قابل تعریف قرار پاتا ہے. اب ایک اسٹیپ آگے جائیے کہ کیا خدا کا بھی یہی معاملہ ہے کہ پروردگار عالم کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ خدا نے بھی اس کو حاصل کیا ہے؟ نہیں، اس کا ذاتی کمال ہے. اس کی ذات اور اس کی صفات کے درمیان دوئی نہیں ہے، جدائی نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ صفات سلبیہ کے اندر جو آخری صفت ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہوا؟ صفات زائد بر ذات نہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو جاہل آتے ہیں، کمزور آتے ہیں. یہ دونوں اوصاف ہمارے ہوتے ہیں اور دونوں منفی ہیں. انسان کا جاہل آنا یعنی علم نہیں ہے، انسان کا کمزور آنا یعنی اس کے بس طاقت نہیں ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو خدا نے کمزور پیدا کیا ہے. تو پیدا وہ کمزور کیا گیا ہے، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ طاقت کو حاصل کرتا ہے. جب اس کی باڈی کے اندر مختلف چیزیں پہنچنا شروع ہوتی ہیں، وہ کنورٹ ہوتی ہیں، تو آہستہ آہستہ انرجی پیدا ہوتی ہے، وہ بڑا ہونے لگتا ہے، شباب کی طرف آتا ہے، طاقت بڑھتی ہے. یہی ہوتا ہے نا. اور پھر اس کے علم کا کیا معاملہ ہے؟ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس عالم میں باہر نکالا. لا تعلمون شیئا، کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا. پوٹینشل یس، مگر ایگزیکیوشن نہیں تھا. صلاحیت تھی مگر تمہارے پاس عملی طور پر علم موجود نہیں تھا، تم اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے تھے. آپ نے غور فرمایا. تو اب ہوگا کیا کہ یہ آہستہ آہستہ جہل سے علم کے مرتبے تک حاصل پہنچے گا، حاصل کرے گا اسے. تو یہ ایکوائرڈ ہے، یہ تمام تر چیزیں حاصل کی جا رہی ہیں. خدا کا یہ معاملہ نہیں ہے. اب یہاں پر اندازہ کیجئے برادران عزیز کہ جس کو خدا مظہر العجائب بناتا ہے، پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ عام انسان اس دنیا میں آئیں تو جاہل آئیں، عام انسان اس دنیا میں آئیں تو کمزور آئیں، مگر جو مظہر العجائب ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ آغوش پیغمبر میں آتے ہی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور گہوارے میں ہوتے ہوئے قلعہ اجدر کو چیر کر دکھاتا ہے. کہ جب مظہر العجائب کے علم کا یہ معاملہ ہے تو سوچو اس خدا علیم کا علم کیا ہوگا، اور جب مظہر العجائب کی قدرت کا یہ عالم ہے تو سوچو اس خدا قدیر کی قدرت کا کیا عالم ہوگا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو اب برادران عزیز خدا کی بے عیب ہونے کا اعلان کہ تسبیح پروردگار کرو، خدا کے صاحب کمال ہونے کا اعلان کہ اس کی تعریف کرو. کیا اس کے اندر کوئی صفت نہ ہو یہ ممکن ہے؟
اگر کوئی صفت کمال کی نہیں ہے تو کیسے اس کے اندر ہوگی؟ اس میں اگر وہ صفت ہو تو وہ اس کے لیے عیب ہے. یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مثلا ایک مکتب فکر ہے جس کا خیال یہ ہے، ایک مذہب، ایک دین، نام بھی نہیں لیتا، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ پروردگار نے اس دنیا کو بنایا اور اس کے بعد پھر آرام کیا. تب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آرام کرنا، بائبل کو دیکھ لیجئے، توریت کو دیکھ لیجئے، تو کیا یہ آرام کرنا کوئی بری صفت ہے؟ انسان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر انسان سو جائے، آرام کرے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایسے بھی سونے والے ہیں کہ جو سوتے ہیں تو اس شان کے ساتھ سوتے ہیں کہ سونے کے بعد اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، مرضی پروردگار خرید لیتے ہیں. تو وہ ان کے لیے تو کمال ہی کمال ہے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. مگر یہیں سے تو خالق اور مخلوق کا فرق ظاہر ہوتا ہے. آپ سو جائیے، کوئی حرج نہیں، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سونا کمال ہے؟ انسان کے لیے کمال اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس سونے کے ذریعے سے وہ اپنی انرجی کو بحال کرنا چاہتا ہے. جو خستگی، شکستگی، پژمردگی اس کے اوپر طاری ہو چکی ہے، اس کا وہ علاج کرنا چاہتا ہے، مداوع کرنا چاہتا ہے. مگر کیا یہ بات پروردگار عالم کے باب میں بھی درست ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر وہ بھی تھک گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسم رکھتا ہے. تھکنا جسم کی صفات میں سے ہے، وہ جسم کا خالق ہے. اگر خالق کے جسم و بدن بھی تھکنے لگے تو پھر وہ مخلوق ہوگا، وہ خالق نہیں ہوگا. آپ نے غور فرمایا؟ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی ہم لوگ بھی کھانا کھاتے ہیں، خدا بھی کھا لے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہم بھی پانی پیتے ہیں، خدا بھی اگر پانی پی لے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ قدرت پروردگار کا یہ مطلب نہیں. بعض افراد نے اس کو قدرت کے ساتھ کنفیوز کیا. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب خدا ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو کیا وہ اپنا بیٹا پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا بیٹا ہونا خدا کی شان کے مطابق ہے؟ بیٹا پیدا کرنا کیا خدا کی شان کے مطابق ہے؟ یہ انسانوں کی شان کے مطابق تو ہو سکتا ہے، مگر خالق کی شان کے خلاف ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو. مخلوق سب اس کی ہیں، سارے کے سارے اس کے عبد ہیں، سب کے سب اس کے بندے ہیں، مگر کیا اس کی اولاد؟ یہ اولاد ہونا اس کی سے بحث نہیں ہے، اس کی شان کے خلاف ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہونے کو ہو سکتی ہیں مگر شان کے خلاف ہوتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے سبحان اللہ کہ وہ بے عیب ہے. تعالی اللہ عما یشرکون، خدا اس سے بالاتر ہے کہ جو یہ مشرکین بیان کرتے ہیں. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ایک ہے تسبیح پروردگار یعنی خدا کے بے عیب ہونے کا اعلان، اور ایک ہے حمد پروردگار کہ خدا کے اوصاف کمال کا بیان، اس کے جمال کا بیان کہ وہ قدیم ہے، وہ قادر ہے، وہ علیم ہے، وہ حی ہے، وہ مدرک ہے. یہ پروردگار عالم کے اوصاف ہیں. اور یقین جانیے برادران عزیز، یہ تو 8، 9، 10 کچھ اوصاف ہیں کہ جن کو ہم لوگ شمار کر لیتے ہیں. سلام کرنا چاہیے آل محمد کو کہ جنہوں نے جوشن کبیر کے ذریعے سے کم 1000 اوصاف پروردگار کا تعارف کروایا. یہ جو دعائے جوشن کبیر ہے، یعنی ہم بڑے فخر کے ساتھ اسے کسی کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں کہ ذرا دیکھو مناجات کا انداز کیا ہوتا ہے، خدا کو کیسے پکارا جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں کیسے عرض ادب کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد انسان اور آگے بڑھے تو صحیفہ کاملہ جو چوتھے امام کی دعاؤں کی کتاب ہے، اور اس اہتمام کے ساتھ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جو امام نے بیان کر دیں، لوگوں نے سن لی، نوٹ کر لی، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے. صحیفہ کاملہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. صحیفہ کاملہ کا معاملہ یہ ہے کہ چوتھے امام نے اس کو پرزرو کرنے کے لیے خود اہتمام کیا. ایک نسخہ 5ویں امام تک پہنچا اور ایک نسخہ زید شہید تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھا، اور کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد وہ پھر منتشر ہوتا ہوتا ہر ایک تک پہنچ گیا. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، دعا کے حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تسبیح، حمد، دعا، یہیں تک ہم پہنچے نا. یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز. دعا کے بارے میں آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ، انہوں نے پھر وہی کتاب جو پہلے بھی میں نے ریفر کی تھی، انسان کامل، پرفیکٹ مین جس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، وہاں پر ایک جگہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی. یہ بتائیے کہ دعا طالب ہے یا دعا مطلوب ہے؟ دعا طالب ہے یا دعا مطلوب ہے؟ یعنی طالب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں آپ میں سے کسی کا نام طالب موسوی ہو تو ہاتھ کھڑا کرے اور وہ کہے کہ میں طالب ہوں. میں دعا کی بات کر رہا ہوں کہ دعا طالب ہے یا دعا مطلوب ہے. اگر آپ بظاہر دیکھیں تو دعا طالب لگتی ہے. اے پروردگار مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. اس میں کوئی خرابی نہیں. دعا طالب تو ہے. طالب کا مطلب ہے طلب کرنے والی، کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے.
مجھے مکان چاہیے، مکان نہیں ہے. مجھے اولاد چاہیے، اولاد نہیں ہے. مجھے مال چاہیے، مال نہیں ہے. یہ ساری وہ دعائیں ہیں کہ جو طالب ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا دعا فقط طالب ہوتی ہے یا مطلوب بھی ہوتی ہے؟ یعنی ڈیمانڈنگ ہوتی ہے یا اٹ سیلف یہ ڈیمانڈیڈ ہے؟ اب میں آپ کے سامنے کیس رکھتا ہوں. فرض کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. اس دنیا میں کون ایسا شخص ہے کہ جو مسئلوں سے خالی ہو، جس کی کوئی مشکلات نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو؟ یہ وہ چیز ہے جسے خود معصومین نے ایلوبریٹ کیا کہ دنیا میں تم رہتے ہو تو خطروں میں گھرے ہوئے ہو. جوانی ہے تو بڑھاپے سے خطرہ ہے، صحت ہے تو بیماری کا خطرہ ہے، زندگی ہے تو موت کا خطرہ ہے، دولت ہے تو غربت کا خطرہ ہے. تو خطروں میں تو انسان گھرا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا برادران عزیز؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے. ہم فرض کرتے ہیں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس دولت ارب پتی ہے، جوانی ایور گرین ہونے کی اسے گارنٹی دے دی گئی ہے کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے. فرض کرنے میں کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. بیماری اسے اطمینان دلا دیا گیا ہے کہ بیماری تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گی. موت اس کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے عمر خضر لکھ دی گئی ہے، قیامت سے پہلے مرنے والے نہیں ہوں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ نیسیسٹیز، یہ لگژریز جو پورا اکنامکس کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہوتا ہے نا، پورا پیرامڈ بنتا ہے کہ نیچے سب سے نیسیسٹیز رکھ دی، پھر لگژریز رکھ دی، اس طریقے سے وہ چیز اوپر جانے لگتی ہے. ساری نیسیسٹیز اس کی فلفلڈ، کوئی ایشو نہیں ہے. لگژریز، جو سب سے زیادہ لگژریس لائف اسٹائل ہو سکتا ہے، لیوش لائف اسٹائل ہو سکتا ہے، وہ اس کا ہے اور اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اب اس کی تو کوئی ڈیمانڈ نہیں، تو اس کو تو پھر دعا نہیں کرنی چاہیے. سیدھی بات ہے کہ اگر دعا صرف ڈیمانڈنگ ہوتی ہے کہ جس کے اندر کسی نہ کسی چیز کو مانگا جاتا ہے، تو پھر تو اس کے بعد اسے کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر دعا طالب ہونے کے ساتھ ساتھ مطلوب بھی ہے، یعنی ریگارڈلیس کہ انسان کو کچھ چاہیے یا نہیں چاہیے، خود اس کی ضرورت ہے کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض ادب کرے اور دعا کرے. اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے برادران عزیز، تو پھر اس کے بعد صحیفہ کاملہ سمجھ میں آئے گی، پھر اس کے بعد دعائے کمیل سمجھ میں آئے گی. ورنہ آپ دعائے کمیل پڑھتے چلے جائیے، اس کے اندر جو چیز مانگی گئی ہے وہ تو بہت آخر میں تھوڑی بہت 2-4 چیزیں ہیں، اور وہ بھی اس مزاج کی نہیں ہے کہ جو عام طور پہ چیزیں مانگی جاتی ہیں. اس کے اندر بھی جو کچھ مانگا گیا ہے وہ تو دوسری چیزیں ہیں. لیکن آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ کیا واقعا دعا صرف طالب ہوتی ہے یا دعا اٹ سیلف مطلوب بھی ہوتی ہے؟ اب اس مثال کے اوپر ذرا سا غور کیجئے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں پردیس میں، آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے لیے اب یہ پردیس جو ہے وہ دیس بن چکا ہے. اس نے آپ کو ایڈاپٹ کر لیا ہے، آپ نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا ہے. اگر پاکستان، ہندوستان آپ کے لیے اصل ماں کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اب یہ آپ کی منہ بولی ماں تو ہے. کینیڈا کی سرزمین آپ کے لیے ایک سیکنڈری مدر کی تو حیثیت اس کی بن گئی ہے. اچھا، عام طور پر ہوتا یہ کہ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر پاکستان سے کینیڈا آ گیا، آسٹریلیا چلا گیا، امریکہ چلا گیا پڑھنے کے لیے. ماں باپ وہیں پر ہیں. یہاں پر جب وہ آیا تو ظاہر پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے. تو اس نے ٹیلی فون کیا، ای میل کیا، واٹس ایپ کیا، کچھ بھی کیا، کانٹیکٹ کیا، کمیونیکیٹ کیا. اماں کو فون کر رہے ہیں، ابا کو فون کر رہے ہیں، ہاں بیٹا کیسے ہو، خیریت سے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. کہا کہ ہاں مگر ایک مشکل ہے. کہا بولو کیا مشکل ہے؟ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہاری اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، بتاؤ کیا مشکل ہے. کہا یونیورسٹی کے اندر سیمسٹر کا امتحان ہونے والا ہے، فیس نہیں بھری ہے اور پیسوں کی ضرورت ہے. کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ مثلا $4,000 $5,000، مجھے نہیں معلوم، مثال دے رہا ہوں. ہاں فکر نہیں کرو، ہم بھیج رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں. انہوں نے یہاں سے فون کر دیا، وہاں سے پیسے آ گئے. یہ فون کون سا ہے؟ یہ طالب ہے، یہ فون طالب ہے. ٹھیک ہے جی، پیسے وہاں سے آ گئے. یہ وہ جو طلب تھی وہ پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد چند مہینے گزرے اور پھر واپس فون گیا. والدہ نے، والد نے وہاں سے فون اٹھایا، ہاں بیٹا کیسے ہو، خیریت سے ہو؟ کہاں کا سب ٹھیک ہے، لیکن ایک مشکل ہے اور وہ یہ ہے کہ ہاسٹل کی فیس مجھے دینی ہے.
یہاں پر ڈوم جو ہے اس کی فیس مجھے دینی ہے، جو بھی آپ نام لیتے ہیں. کہا کتنی؟ کیا کہ مثلاً $2000 نہیں ہو پا رہے مجھ سے، کچھ آپ اس کے اندر ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، بھجوا رہے ہیں. $2000 اور آ گئے. اچھا جناب، وہ یونیورسٹی کے سیمسٹر کی فیس کی ضرورت تھی، فون گیا، یہ طالب تھا. ہاسٹل کی فیس چاہیے، فون گیا، یہ فون طالب تھا. اب اس کے بعد سال گزر گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، اس نے فون نہیں کیا. اور وہاں پر جو والدین ہیں وہ مضطرب ہیں، وہ بے چین ہیں کہ صاحبزادے نے فون کیوں نہیں کیا. کسی طریقے سے انہوں نے حاصل کیا ان کا فون نمبر. ابھی تھوڑا سا پرانے زمانے میں چلے جائیے جب موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے، لینڈ لائن ہی کے اوپر اپروچ کیا جاتا تھا. تو انہوں نے وہاں سے فون کیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ مجھے میرے بیٹے سے بات کرنی ہے. بیٹے کو بلایا گیا، وہ لینڈ لائن پر آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہیلو، ہاں بیٹا تمہاری ماں بول رہی ہوں، تمہارا باپ بول رہا ہوں. کہ جی فرمائیے. کہا کہ بہت عرصہ نہیں ہو گیا تم نے فون نہیں کیا. اگر جواب یہاں سے یہ جائے کہ میں فون کیوں کرتا، نہ سیمسٹر کی فیس کا مسئلہ تھا، نہ ہاسٹل کی فیس کا مسئلہ تھا، نہ مجھے کسی اور خرچے کی ضرورت تھی، میں آپ کو فون کیوں کرتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اپنے آپ کو ان ماں باپ کی جگہ پر رکھیے اور مجھے بتائیے کہ پارلیمانی زبان میں جتنی گالیاں ممکن ہوں گی وہ آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ غیر پارلیمانی اولاد تو پھر اولاد ہے، وہ تو آپ نہیں کریں گے. لیکن جو پارلیمانی انداز ہو سکتا ہے اس کے اندر جو الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیس کیا ہے برادران عزیز؟ یعنی وہ کیا کہیں گے؟ وہاں سے یہی کہیں گے کہ اس کا مطلب صاحبزادے فون اسی وقت کیا جاتا ہے کہ جب کوئی ضرورت ہو. یعنی اگر کوئی طلب ہو تو فون کیا جائے گا، اور اگر طلب نہ ہو تو فون نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا فون صرف طالب ہوتا ہے، فون خود مطلوب نہیں ہوتا. اگر وہ سامنے سے یہ کہے کہ ہاں بھائی ایسا ہی تو ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ان ماں باپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا. اور فرمایا آپ نے. اب آپ اندازہ کیجئے برادران عزیز، ایک دعا وہ ہے کہ جو طالب ہے اور ایک دعا وہ ہے کہ جو مطلوب ہے. پروردگار مجھے یہ چاہیے، بے شک انسان خدا سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ آل محمد کے صدقے میں نہیں مانگے گا تو کس کے صدقے میں مانگے گا؟ یقیناً وہ مانگے گا، اے پروردگار مجھے یہ چاہیے، اے پروردگار مجھے وہ چاہیے. یہ دعائیں طالب ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر سوال یہ کہ کیا انسان اسی وقت ہاتھ اٹھائے گا کہ جب اسے کوئی طلب ہو؟ اسے وہ کمی کیوں محسوس نہیں ہوتی کہ جس کا شکوہ وہ ماں باپ کر رہے تھے؟ یعنی اگر تمہیں کوئی طلب نہ ہو تو ماں باپ کی یاد نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا فون خود مطلوب نہیں ہے. اگر ماں باپ کی یاد آ رہی ہوتی تو لازماً تم نے فون اٹھانا تھا، چاہے ہیلو ہائی کرنے کے لیے، چاہے سلام علیک کرنے کے لیے، چاہے حال احوال پوچھنے کے لیے، ماں کی آواز سننے کے لیے، ماں سے گفتگو کرنے کے لیے تم فون اٹھاتے اگر تمہیں یاد آتی. تو کیا یہ یاد ایسی نیسیسری چیز ہے؟ جواب جی ہاں، یہ ایسی ہی نیسیسری چیز ہے. مگر اس کا احساس کس کو ہوگا؟ جو اپنی روٹس کو فراموش نہ کرے، جو اپنی جڑوں کو نظر انداز نہ کرے. لیکن اگر اس نے اپنی روٹس کو فراموش کر دیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. آغا مطہری نے اسی کتاب کے اندر ایک حکایت بیان کی تھی، غالباً مولانا روم کی، کہ وہ اپنے مثنوی کے اندر کہیں پر یہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھی جو ہے وہ ہندوستان سے آتا ہے. مولانا روم ہندوستان میں تو نہیں ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھی ہندوستان سے آتا ہے. تو وہ ہندوستان سے جب آیا تو ہوا کیا کہ اس کو ہندوستان یاد آتا ہے، تو کبھی چنگھاڑتا ہے، کبھی تنگ کرتا ہے، کبھی رفلی بیہیو کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے بار بار ہندوستان یاد آ رہا ہے. وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا. بہت توجہ کیجیے گا. وہ جہاں پر گیا اس کو ایران لے جایا جائے، کسی اور جگہ لے جایا جائے، لیکن چونکہ وہ رہنے والا ہندوستان کا ہے تو اس کو ہندوستان یاد آتا ہے. تو جب ہندوستان یاد آتا ہے تو وہ رفلی بیہیو کرتا ہے. وہ کبھی چیخنے لگتا ہے، کبھی وہ چلانے لگتا ہے، کبھی وہ دھاڑنے لگتا ہے. یہ سب وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ آیا ہندوستان سے. تو کہا اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کہ کچھ ایسا کرو کہ یہ ہندوستان بھول جائے. تو کہ اس کے سر کے اوپر لاٹھی مارو، اس کے سر پہ لاٹھی مارو. ہوگا کیا اس سے؟ کہ جب کبھی یہ چنگھاڑے اس کے سر پہ لاٹھی مارو.
اس سے ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ہندوستان بھول جائے گا. جب ہندوستان بھول جائے گا تو پھر اس کے بعد یہیں کا ہو کر رہ جائے گا. پھر اسے نہ ہندوستان یاد آئے گا، نہ وہ اس کی یاد میں تڑپے گا، نہ اس کی یاد میں فریاد کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا. آپ نے غور فرمایا؟ پھر وہ مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ ہاتھی کو تو ہندوستان یاد آتا ہے، گدھے کو ہندوستان کیوں یاد نہیں آتا؟ ہاتھی کو تو ہندوستان یاد آتا ہے، گدھے کو ہندوستان کیوں یاد نہیں آتا؟ تو انہوں نے خود اس کے اندر لکھا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہاتھی ہندوستان سے آیا ہے اس لیے اس کو ہندوستان یاد آتا ہے، گدھا ہندوستان سے نہیں آیا ہے، وہ یہیں کا ہے، لہذا اس کو ہندوستان یاد نہیں آتا. وہ اس کی جڑوں سے اگر وابستہ ہے اور اسے یاد رکھے گا تو اسے یاد آئے گی، لیکن اگر وہ اس کو فراموش کر دے تو پھر اس یاد میں وہ نہیں تڑپے گا. آپ غور کیجئے گا برادران عزیز، یہ جو لاٹھی ہے نا، یعنی اس مثنوی کے اندر مولانا روم نے جو کچھ بیان کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اس دنیا کا نہیں ہے. وہ اگر اس نے اپنی روٹس کو فراموش نہ کیا تو یقیناً وہ یاد خدا میں بے تاب ہوگا، بے قرار ہوگا. اور جب کبھی وہ بے تاب ہوگا، بے قرار ہوگا تو اسے کچھ نہ کچھ ایسا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی اصل کو یاد کر سکے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر دعا اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. یہ وہ ٹیلی فون ہے کہ جو خود مطلوب ہے اور انسان اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتا ہے. یہ جو لاٹھی ماری جا رہی ہے اس ہاتھی کے اوپر کہ جس کے ذریعے سے اس کو بھلوایا جا رہا ہے ہندوستان، یہ لاٹھی کون سی ہے؟ کیا یہ دنیا کی رنگینیوں کی لاٹھی ہے کہ جو انسان کے سر پر مسلسل برسائی جا رہی ہے. اس کا امتحان یہی ہے کہ ان لاٹھیوں کی ضربوں کو سہتے سہتے یہ اپنی اصل کو یاد رکھتا ہے یا اس ہاتھی کی طرح فراموش کر دیتا ہے. اگر وہ بھول جائے گا تو پھر اس کو دعا کا مطلوب ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر تو وہ اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا جب کوئی طلب ہوگی. لیکن اگر اسے یہ احساس ہو جائے کہ دنیا میں وہ مسفٹ ہے، دنیا میں اس کا قیام عارضی ہے، دنیا ایک آئیڈیل جگہ نہیں ہے، یہ کچھ بھی ہو جائے یہاں پر کمفرٹیبل نہیں ہو سکتا. ریلیٹیو کمفرٹ وہ حاصل کر سکتا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ریلیٹیولی گاؤں کی زندگی اور ہوگی، شہر کی کچھ بہتر ہوگی، ایشیا کی کچھ اور ہوگی، کینیڈا کی بہتر ہوگی. مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایسے علاقے کو آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے تلاش کر سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ ایسے فٹ ہو جائیں کہ جس کے بعد اجنبیت کا احساس ختم ہو جائے، تو یاد رکھیے برادران عزیز یہ نہیں ہونے والا. This is not going to happen. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہے. ایک طریقہ تو بہت آسان ہے کہ جب پروردگار عالم نے ایسی جگہ پر بھیج دیا ہے کہ جہاں پر ہم لوگ مسفٹ ہیں تو یہاں پر رہیں کیوں؟ جب 100 سال کے بعد بھی مرنا ہی ہے تو ابھی چلے جاتے ہیں. یہ خودکشی کرنا، یہ فرار اختیار کرنا ہے. فرار وہ اختیار کرتا ہے جو فرار کا ماننے والا ہو. حیدر کرار کا ماننے والا کبھی فرار اختیار نہیں کرتا. یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز. ایک سفیر ہے، اس کو بھیجا گیا، رہتا وہ کہیں پر ہے، اسے بھیجا گیا کسی اور ملک، وہ اپنی اسناد سفارت لے کر چلا گیا. وہاں پر جب وہ ہے تو یقیناً اسے اپنا وطن یاد آئے گا، مگر اس کے سفارتی تقاضے یہ ہیں، اس کی جاب کی نیچر یہ ہے، اس کی جاب کی ڈسکرپشن یہ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جہاں پر وہ ہے وہاں پر رہتے ہوئے اپنی اصل سے وابستگی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دے کہ جو اس کی اصل نے اس سے مانگے ہیں. اگر اسے اپنے خاندان کی یاد آتی ہے ٹیلی فون کر سکتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کانٹیکٹ کرے تو کانٹیکٹ کر سکتا ہے. اگر جو اس کی اصل ہے، جو اس کی روٹس ہیں، وہ اس کو کوئی انسٹرکشنز دینا چاہیں گی تو وہ وہاں سے بھیج دیں گی. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو معصوم نے بیان کیا. معصوم نے کہا کہ اگر تم خدا سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور چاہتے ہو کہ خدا تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو. اگر تم خدا سے بات کرنا چاہتے ہو، رہو اس دنیا میں، اس دنیا کے ہو کے مت رہو. اس دنیا میں تم نے رہنا ہے، مگر جس طرح سے وہ سفیر رہتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ نیشنلٹی میری کہیں اور کی ہے، بالآخر مجھے اس طرف جانا ہے، اس طرح سے تم اس دنیا کے اندر رہو. اور جب اس دنیا میں تمہیں اجنبیت کا احساس ہو تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی اصل کی معرفت ہے، تم اپنی اصل سے جڑے ہوئے ہو. اور اب جب تم اس سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو طریقہ کار بہت آسان ہے، نماز پڑھو. اس سے اگر تم ہدایت لینا چاہتے ہو قرآن پڑھو. اس سے عرض ادب کرنا چاہتے ہو صحیفہ کاملہ پڑھو، صحیفہ سجاد پڑھو. پھر اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ یہ دعائیں اس فلسفی کی بنیاد پر کم ہیں کہ جس میں دعا کو صرف طالب مانا گیا.
اس فلسفی سے زیادہ نزدیک ہیں کہ جس میں دعا کو مطلوب مانا گیا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی غلط فہمی نہ ہو، انسان طلبگار ہے۔ جب انسان کمزور ہے تو وہ طلبگار ہے، وہ پروردگار عالم سے مانگنا چاہتا ہے، مانگے، مگر یہ یاد رکھیں کہ اگر ساری طلب پوری بھی ہو جائے تو انسان اجنبیت کے احساس سے مجبور ہو کر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے۔ یہ وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو انسان کو صاحب عزت بنا دیتی ہے، کہ جب وہ خدا کی بارگاہ میں عرض ادب کرے۔ اب آئیے مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ، جنہوں نے صحیفہ کاملہ کا بہت اعلیٰ ترجمہ کیا، بعد میں علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے بھی ترجمہ کیا، مگر بہرحال مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ کمال ترجمہ کیا، حالانکہ وہ اہل زبان بھی نہیں تھے، مگر جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے اردو زبان کے اندر حق ادا کر دیا۔ اسی کے اگر آپ مقدمے میں دیکھیں تو آپ کو بہت ساری بحثیں ملیں گی۔ اسی میں ایک پورا آرٹیکل علامہ سید علی نقی صاحب کا ہے، جو ان کے استاد بھی تھے، اور انہی کی فرمائش پر انہوں نے صحیفہ کاملہ کا اردو ترجمہ کیا تھا۔ اس میں اگر آپ علامہ سید علی نقی صاحب کا مقدمہ پڑھیں، دعا کا فلسفہ، دعا پر ہونے والے اعتراضات وغیرہ وغیرہ، اس پر بہت عمدہ انہوں نے بحث کی۔ اسی میں ایک چھوٹا آرٹیکل ان کا اور بھی ہے، علامہ سید علی نقی صاحب کا، کہ جس کے اندر وہ مصر کے علماء کے تبصروں کو شامل کرتے ہیں کہ شیخ طنطاوی کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ شیخ طنطاوی شیعہ نہیں ہے، مگر مصر میں جامعۃ الازہر میں آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کو بھی بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور صحیفہ کاملہ کو بھی بہت زیادہ پذیرائی ملی، بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بالکل متوجہ نہیں تھا، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ مگر یاد رکھیے گا برادران عزیز، جس طریقے سے انہوں نے اس کے اوپر تبصرے کی مصر کے اسکالرز نے، اسی کے اندر آپ کو ایک تبصرہ یہ بھی ملے گا۔ پہلے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی کتاب ہے، کہ لائبریریوں میں تو ہے، مگر لائبریری کے اندر ہونا اور ہے، اس سے اورینٹیشن، اویئرنیس ہونا کہ یہ بھی کوئی کتاب ہے، یہ اور بات ہے۔ نہج البلاغہ کا یہی مسئلہ تھا۔ شیخ محمد عبدہ نے اپنے عالمانہ حواشی کے ساتھ، وہ شیعہ نہیں تھے، سنی تھے، اور ان کے جو حواشی ہیں ان سے بہت سے مقامات پر ہم اختلاف کرتے ہیں، مگر قطع نظر اس سے نہج البلاغہ کو بھی انہوں نے شائع کروایا، اور بہت اہتمام کے ساتھ شائع کروایا، جس کے بعد انٹرنیشنلی جو مین اسٹریم ہمارے سنی بھائی ہیں وہ نہج البلاغہ کو نظر انداز کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ اسی طریقے سے جامعۃ الازہر میں پھر اس کے بعد جب وہ اورینٹیشن ان کو حاصل ہوئی، انٹروڈکشن حاصل ہوا، وہ کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اس کے اندر، ان کا جو عربی کا آرٹیکل ہے اس کے اندر، کہ ایک ہندوستان کا طالب علم تھا کہ جس نے ہمیں اس کتاب کی طرف متوجہ کیا کہ صحیفہ کاملہ، اور ہمیں پتہ چلا کہ ارے یہ تو زین العابدین کی، سید سجاد کی دعاؤں کی کتاب ہے۔ جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہم تو حیران رہ گئے، اتنے سالوں سے، اتنی صدیوں سے جو کتاب موجود تھی ہم اس سے واقف ہی نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد مختلف تبصرے ہیں، مختلف دعاؤں کے اوپر ان کے تبصرے ہیں۔ انہی میں ایک جگہ وہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زین العابدین کا حق دنیا کے تمام مسلمانوں کی گردن پر ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی گردن پر ہے، کہ جنہوں نے یہ سمجھایا اور یہ بتایا کہ جب توبہ کرنی ہو تو خدا کو کیسے مخاطب کیا جائے، جب شکر ادا کرنا ہو تو خدا کو کیسے مخاطب کیا جائے، جب بیمار ہو جائیں تو خدا کو کیسے مخاطب کیا جائے، اور کچھ بھی نہ ہو تو خدا کو کیسے مخاطب کیا جائے۔ ارے کمال ہے، یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض ادب کیسے کرنا ہے۔ اب برادران عزیز، یہ تو غیر بھی پہچان گئے، مگر اتنی بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو وہاں سے آئے گا وہی اس بات کو بتائے گا کہ وہاں کا پروٹوکول کیا ہے، جو وہاں سے آئے گا وہی بتائے گا کہ وہاں کا پروٹوکول کیا ہے، پروردگار عالم کو کیسے مخاطب کرنا ہے۔ جو جوشن کبیر کی میں نے بات کی، دعائے کمیل کی میں نے بات کی، دعائے عرفہ امام حسین، اور پھر آج کی مناسبت سے صحیفہ کاملہ۔ یقین جانیے برادران عزیز، افریقہ کے اندر بعض مومنین نے مجھے بتایا، جن پر مجھے اعتماد ہے، کہ بعض نان مسلمز، غیر مسلم، صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا انگریزی ترجمہ پڑھ کر شیعت کو انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے قبول کر لیا کہ کرسچینٹی کے اندر دعاؤں کا ایک معاملہ وقار ہے کہ خدا کو کیسے مخاطب کیا جائے۔ جب وہ یہ انداز دیکھتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں، کیا اس انداز سے بھی خدا کو مخاطب کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بالکل ناراض نہ ہو، بزرگ تو میرے کبھی بھی مخاطب نہیں ہیں، مگر میرے نوجوان دوست، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو غیروں کا معاملہ تھا، کیا ہم نے صحیفہ کاملہ کو آج تک سنجیدگی سے لیا ہے؟
یعنی اگر میں اس مجمع سے، جو بڑا محترم مجمع ہے، اگر میں یہ سوال کروں کہ مجھے ذرا بتائیے آپ میں سے کتنے احباب ایسے ہیں کہ جنہوں نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں سے 10 دعاؤں کو بھی ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ اپنی زندگی کے اندر پڑھا ہے؟ مجھے جواب نہیں چاہیے، جواب آپ خود اپنے آپ کو دیجیے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیے کہ اگر آج تک ہم نے اس کتاب کو سنجیدگی سے نہیں لیا ہے تو کم سے کم شہادت کی ان مجلسوں کے بعد اتنا تو ہمارے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے، کچھ نہ ہو، کوئی ایک دعا آپ اٹھائیے، میں نہیں کہتا کہ بہت مفصل دعا، کوئی ایک دعا آج اب جب گھر پر جائیں، آپ کے پاس اگر کتاب نہیں بھی ہے تو یہ انٹرنیٹ کی برکتیں ہیں، سب کچھ آن لائن اویلیبل ہے، وہاں پر آپ جائیں، کوئی ایک دعا جو آپ کے دل کو ٹچ کر جائے، اس کا عنوان، اس کا ٹائٹل، صرف اسی کو آپ پک کریں اور آج کی رات اس کا مطالعہ کریں۔ چلیے میں سجیسٹ بھی کر دیتا ہوں، بیماری کی حالت میں پڑھنے کی دعا، صرف آپ اس کا مطالعہ کریں تو پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا، اس دعا کے اندر صحت مانگی گئی ہے، بے شک مانگی گئی ہے، اس دعا کے اندر صحت مانگی گئی ہے، مگر اینڈ میں، مگر آپ ابتدا میں اگر دیکھیں ایک صفحے کی دعا ہے جس کے اندر امام جملے اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ تو سمجھانا ہے نا کہ اس طرح سے خدا سے دعا مانگو، تو اس میں سمجھاتے ہوئے امام یہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ کون سی حالت اس بات کی زیادہ متقاضی ہے کہ تیرا شکر ادا کیا جائے، وہ کہ جب تو نے مجھے صحت کی نعمت عطا کی، یا یہ موقع کہ جس میں تو نے مجھے بیماری میں گرفتار کیا، اور پھر اس کو ایلوبریٹ کیا امام نے۔ انسان یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ بیماری کو پرولونگ کرے، یہ نہیں کہا جا رہا، مگر نفسیاتی اعتبار سے بھی اگر انسان دیکھے کہ اگر بیماری کے یہ فوائد اس کے سامنے آ جائیں، مثلا ایک حدیث یہ ہے کہ جب تک انسان بیمار ہوتا ہے اور وہ ہاتھ پیر چلانے کے قابل نہیں ہوتا، یعنی اس انداز سے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا کہ کوئی نیکی کا کام انجام دے سکے، تو پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک یہ بیمار ہے تو بیمار تو میں نے کیا ہے، اگر صحت مند ہوتا تو یہ اپنے ہاتھوں سے پیروں سے وہ ساری نیکیاں کر رہا ہوتا، تو جب بیماری میں نے دی ہے تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں درج نہ ہو، جب تک بیمار ہیں ان نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو خود بخود درج کرتے چلے جاؤ۔ اور اس کے علاوہ یہ انسان کا جو ورلڈ ویو ہے، دیکھنے کا انداز ہے، اسیس کرنے کا انداز ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ بس برادران عزیز، میں نے آپ کو زحمت دی، اور آئیے منزل مصائب پر۔ میرا دل چاہتا ہے، سوچ بھی رہا تھا کہ آج میں کیا بیان کروں منزل مصائب پر۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، میرے محسن ہیں مولانا صادق حسن صاحب، ایک مرتبہ ان سے میں نے یہ تقابل سنا اور دل کو چھو گیا، سید سجاد اور فاطمہ زہرا، دادی اور پوتا۔ منزل مصائب میں جتنی مماثلتیں دادی اور پوتے میں ہیں، 14 معصومین میں کسی اور میں یہ مماثلت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کلنا محمد، سب کے سب محمد، مگر مصائب میں جو مماثلت، جو ریزمبلنس آپ کو شہزادی میں اور چوتھے امام میں نظر آئے گی، دادی میں اور پوتے میں نظر آئیں گی، وہ شاید کسی اور میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اب ذرا سنیے میرے ساتھ، شیخ صدوق خصال میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، البکاؤن خمسن، رونے والے تو 5 ہی گزرے ہیں، رونے والے تو 5 ہی گزرے ہیں، آدم، یعقوب، یوسف، پھر اس کے بعد کس کا نام ہے؟ فاطمہ زہرا اور سید سجاد۔ کہ جتنا گریہ ان دونوں نے کیا، جتنے آنسو ان دونوں نے بہائے، اتنے آنسو کسی اور نے نہیں بہائے۔ آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ زہرا اتنا گریہ کرتی تھیں کہ لوگ امیر المومنین کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے کہ زہرا سے کہیے یا دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ کریں، ہمارے کاموں میں خلل ہوتا ہے۔ یہ ہے مروت، یہ ہے مروت، مدینہ والوں کی احسان فراموشی کہ نبی کا انتقال ہوا ہے، تعزیت کے لیے آنا چاہیے، کبھی وہ آگ اور لکڑیاں لے کر آتے ہیں اور کبھی زہرا کے گریے پر اعتراض کرتے ہیں۔ امیر المومنین کے پاس یہ ایک امانت تھی، وہ آئے جناب سیدہ کے پاس اور آ کر کہا کہ فاطمہ زہرا، لوگوں کا یہ پیغام ہے کہ یا دن میں گریہ کرو یا رات میں گریہ کرو۔ تو جناب سیدہ نے کہا ابو الحسن ان لوگوں سے کہہ دیجیے نبی کی بیٹی اب زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے، اب چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد زہرا نے ویسے ہی اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ مگر ٹھیک ہے، اگر ان کی نیند میں اور ان کے سکون میں اور ان کے آرام میں خلل ہوتا ہے تو میں دن میں گریہ نہیں کروں گی، میں رات میں گریہ کروں گی، دن کے گریے کے لیے میں اپنے گھر سے چلی جاؤں گی۔ اور پھر جانتے ہیں آپ کے جناب سیدہ
کھجور کے ایک درخت کے سائے میں پہلے بیٹھ کر اپنے بابا کو دن میں یاد کیا کرتی تھی. اور ایک شام کو جب جناب سیدہ واپس آئی ہیں تو پھر امیر المومنین نے دیکھا کہ چہرے پر تمازت کے آثار، دھوپ کے آثار. تو سوال کیا کہ فاطمہ یہ چہرے پر تمازت کے آثار کیسے؟ تو سیدہ کہتی ہیں کہ ابو الحسن امت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر میں اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی وہ درخت ہی اپنی جگہ پر باقی رہنے دیا جاتا. جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ درخت کٹا ہوا تھا. سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر جب میں نے اپنے بابا کا ماتم کیا ہے تو ظاہر ہے کہ چہرے پر تمازت کے آثار تو ہوں گے. جس کے بعد امیر المومنین نے بیت الحزن تعمیر کیا، جو پہلا عزا خانہ، پہلا امام باڑہ، پہلا حسینیہ کہ جس میں جناب سیدہ امام حسن اور امام حسین کو لے کر جایا کرتی تھیں. یہ ہے فاطمہ زہرا کا گریہ. اور دوسرا گریہ سید سجاد کا، تو آپ پہلے بھی سن چکے کہ لوگوں نے آ کر جناب سید سجاد سے یہ کہا کہ مولا کب تک آنسو بہائیں گے، کب تک گریہ کریں گے؟ اور سید سجاد کہتے ہیں کہ ارے یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، اتنے آنسو بہائیں یعقوب نے کہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئی. قرآن کی نص ہے، میرے سامنے تو میرے 18 یوسف قربان کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. کیا مجھے آنسو بہانے کا حق نہیں؟ کیا مجھے گریہ کرنے کا حق نہیں ہے؟ یہ جناب سیدہ کا گریہ اور یہ سید سجاد کا گریہ، وہ دادی کا گریہ اور یہ پوتے کا گریہ. یہ ہے پہلی مماثلت، یہ ہے پہلی مناسبت، یہ ہے پہلی مشابہت. مگر آئیے اب دوسری مشابہت کی طرف چلیے. غسال کبھی غسل دیتے ہوئے چیخ مار کے روتا نہیں ہے، وہ باہر نہیں آ جاتا. مگر یہ ہمیں نظر آیا کہ یا دادی کے غسل میت کے موقع پر میرا مولا چیخیں مارتے ہوئے باہر آ گیا، اور یا چوتھے امام کو غسل دیتے ہوئے میرا 5واں امام چیخیں مارتے ہوئے باہر آ گیا. امیر المومنین مولا کائنات، صبر کرنے والوں کے سردار، وہ چیخ مار کر باہر آ گئے. جناب زینب کہتی ہیں کہ بابا آپ نے تو ہمیں منع کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آوازیں باہر چلی جائیں، اور آپ اس طرح سے دھاڑے مار مار کر رونے لگے. اور مولا کہتے ہیں کہ ہاں جب میں نے غسل میت دیتے ہوئے زہرا کا شکستہ پہلو دیکھا تو پھر میں برداشت نہ کر سکا. اور اس طرف اگر آپ 5ویں امام سے سوال کریں کہ مولا آپ غسل دیتے ہوئے باہر آ گئے، چیخیں مار مار کر رونے لگے، تو 5ویں امام یہی جواب دیں گے کہ ہاں کہ جب میں نے اتنے سالوں کے بعد بھی پشت پر تازیانوں کے نشان دیکھے اور گلے پر توقع خاردار کا نشان دیکھا، میں برداشت نہ کر سکا. یہ دوسری مناسبت، دوسری مشابہت. اور اب آئیے تیسری مشابہت کی طرف چلیے. جب کبھی بھی مجلس ہوتی ہے اور مصائب کا بیان ہوتا ہے، دادی بھی آتی ہیں اور پوتا بھی آتا ہے. سید سجاد کہاں پر بیٹھتے ہیں؟ زہری کی روایت آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی. سید سجاد کہاں پر بیٹھتے ہیں؟ سید سجاد کو صدر مجلس میں بٹھایا جاتا ہے، ممبر کے قریب بٹھایا جاتا ہے. مگر جب مصائب کا بیان ہوتا ہے وہ گریہ اس انداز سے ہو کہ جس طرح سے آپ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر سید سجاد وہاں نہیں بیٹھتے کہ جہاں پر ان کو بٹھایا گیا تھا. وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جہاں پر عزاداروں کے نالین ہوتے ہیں. میں کیسے یہ جملے کہوں کہ جب بعد میں کسی نے جا کر سید سجاد سے سوال کیا کہ مولا ہم نے تو آپ کو صدر مجلس میں بٹھایا تھا، کہا کہ ہاں تم نے تو یقیناً قدردانی کی تھی، مگر مجھے بتاؤ کہ جب میں اپنی دادی زہرا کو وہاں پر بیٹھا ہوا دیکھوں تو کیا ممکن ہے کہ میں ممبر کے پاس اپنے آپ کو باقی رکھ سکوں؟ کہ یہ تیسری مناسبت ہے. اور پھر اب اس کے بعد چوتھی اور آخری مناسبت، جوانی میں بوڑھا ہوتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، یا دادی زہرا کو دیکھا یا پوتے سجاد کو دیکھا. فاطمہ زہرا جوانی میں بڑھاپا کیسے پتا چلا؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جناب سیدہ حسن اور حسین کو لے کر ایک ہاتھ میں عصا ہے اور عصا کے سہارے سے چلتے ہوئے بیت الحزن تک جاتی ہیں. اگر کوئی مورخ سے سوال کرے اے مورخ یہ بتا کہ فاطمہ زہرا کا سن کیا تھا، کیا جناب سیدہ 70 سال کی بوڑھی خاتون تھی، 65 سال کی تھی، 60 سال کی تھی، کتنا سن تھا جناب سیدہ کا؟ آپ کو معلوم ہے مورخ نے کیا جواب دیا؟ مورخ نے جواب دیا 18 برس. 18 برس میں عصا ہاتھ میں آ گیا. یہ جوانی میں بڑھاپا ہے کہ جو فاطمہ زہرا پر طاری ہوا ہے. اور آپ دوسری طرف آئیے اور پوتے کے حالات میں دیکھیے تو یہی آپ کو ملے گا. کربلا میں میرا سید سجاد، میرا بیمار امام 23 برس کا تھا. 1 سال کی قید کے بعد جب پلٹا ہے مدینہ منورہ 24 سال کا تھا. مگر جب پلٹے ہیں تو لوگ آئے ہیں نا استقبال کے لیے، انہی کے اندر چچا بھی ہیں محمد حنفیہ. چچا محمد حنفیہ سب سے سوال کر رہے ہیں کوئی مجھے بتائے گا میرا جوان بھتیجا کہاں ہے؟
اس قافلے کے اندر تو مجھے کوئی جوان نظر نہیں آ رہا. ہاں غور سے دیکھتا ہوں تو یہ ایک مرد ضعیف نظر آتا ہے کہ جس کے بال بھی سفید ہیں, جس کی داڑھی کے بال بھی سفید ہیں, جس کی کمر جھکی ہوئی ہے, کہ جس کے گلے کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے خم آ چکا ہے. اے مرد ضعیف بتاؤ گے کہ میرا جوان بھتیجا کہاں چلا گیا؟ تو وہ مرد ضعیف, وہ مرد پیر بزرگ یہ کہنے لگا, اے چچا جان آپ نے پہچانا نہیں, انا علی ابن الحسین, میں ہی آپ کا بھتیجا زین العابدین سید الساجدین ہوں. محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے سینے سے لگاتے ہیں. سید سجاد کہتے ہیں چچا جان آہستہ, چچا جان آہستہ, چچا جان آہستہ. محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا چچا 1 سال تک جب توق گلے میں پڑا رہے تو اس کے بعد کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ مگر عزیزوں اگر زہرا سے یہ سوال کیا جائے بی بی آپ جوانی میں بڑھاپا یہ کیسے طاری ہو گیا, تو جناب سیدہ کا جواب تفصیلی ہوگا. بی بی کہیں گی کہ ذرا سوچو کہ جس کے گھر کا دروازہ جلا دیا جائے, جس کے پہلو کو شکستہ کر دیا جائے, جس کا محسن شہید ہو جائے, ارے کہ جس کے اوپر اتنے مظالم ہو, جوانی میں بڑھاپا نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ مگر زہرا کا جواب تفصیلی ہوگا. مگر اگر کوئی سید سجاد سے سوال کرے اے میرے مولا آپ جوانی میں بوڑھے کیسے ہو گئے, تو سید سجاد کوئی تفصیل بیان نہیں کریں گے, بس ایک لفظ کہیں گے الشام الشام الشام. کربلا کے مصائب نے سجاد کو بوڑھا نہیں کیا, یہ شام کے مصائب ہیں کہ جنہوں نے سجاد کو بوڑھا کر دیا. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اجرکم علی اللہ ماتم حسین.